تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت ہشتم میں سے 2 نظمیں ہیں جن کی تشریح آج ہم کریں گے۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان میں سے پہلی نظم کو پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو نظم ہے وہ ہے دریا کی کہانی۔ بڑی ہی سبق سے بھری ہوئی یہ کہانی ہے، کیونکہ دریا اپنی ایک کہانی سنا رہا ہے اور وہ ہماری زندگی کے اندر اس کا بڑا اثر ہے۔ بہت اثر و رسوخ رکھتی ہے یہ آج کی نظم۔ ہماری زندگی میں اس کا کیا عمل دخل ہے، شاعر نے اس نظم میں ایک دریا سے کیا سبق دیا ہے، اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ آئیے پہلا بند پڑھتے ہیں۔ سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی، میری پہچان ہے میری روانی، نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ جی پیارے بچوں، آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جی بچوں، اس کی تشریح یہ ہوگی کہ شاعر بتانا چاہتے ہیں ایک دریا ہے، وہ ایک خاص تسلسل سے بہہ رہا ہے۔ وہ جب سے بہہ رہا ہے، وہ بہہ رہا ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ جب وہ تسلسل سے بہہ رہا ہے اور اپنی ایک روانی میں کام کر رہا ہے، اس کا جوش کبھی ماند نہیں پڑا، اس کی ہمت کبھی پھیکی نہیں پڑی، اس کا ولولہ آج بھی چٹانوں کو توڑ دینے والا ہے، اس کا جنون آج بھی کئی بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دینے والا ہے۔ لیکن شاعر نے ایک دریا کی کہانی یہاں پہ کیوں سنائی ہے؟ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنے اندر سے ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اسے اپنا جنون کبھی سست نہیں پڑنے دینا، ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسلسل کوشش کرتا ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ جب ایک انسان مسلسل کاوش کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اور مہربان ہو جاتا ہے، پھر اس کی جوانی اور نکھر جاتی ہے، پھر اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی روانی ایک تسلسل اختیار کر جاتی ہے۔ تو جب بھی لگاتار محنت کی جائے تو اس کا صلہ ملتا ہے۔ پھر آپ طوفانوں کو نہیں دیکھتے، پھر کئی بڑے بڑے بیابانوں کو نہیں دیکھتے، پھر جنگل بیلوں کو نہیں دیکھتے، آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب قریب ہے کہ میری منزل مجھے مل جائے گی۔ پھر وہ منزل آپ کے گمان میں ہے، آپ کے خیال میں ہے، آپ کے تصورات میں ہے، آپ اسی منزل کے خیالوں میں سفر کر رہے ہیں۔ تو پھر مشکل کا کیا ڈر، کیا خوف؟ جو مشکل آئے گی اس کو روندتے ہوئے گزر جائیں گے۔ جی پیارے بچوں، آئیے دوسرے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے، پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے، کیا ہے رہ گزر کو پاک میں نے، بٹھائی ہے زمین پر داغ میں نے، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ لفظ ہے چاک کرنا، چیرنا یا 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا۔ رہ گزر کہتے ہیں راستہ، اور داغ کہتے ہیں روب، دباؤ یا دبدبا یا ہیبت۔ جی پیارے بچوں، اس پورے بند سے شاعر ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں جس طرح سے ایک دریا اپنے ایک طاقت کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی چٹان آ گئی، بڑی بھاری چٹان اور بڑی سخت چٹان ہے، لیکن اس نے اپنا راستہ اس کو چیر کے بنایا ہے یا اس کے دوسری طرف سے گزر کے اس نے اپنا راستہ اختیار کیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی رک جائے، وہ چٹانوں کے اوپر سے، چٹانوں کے دائیں بائیں سے اگر ہو سکے تو چٹان کے ٹکڑے کر دے۔ وہ مسلسل لگاتار پانی ٹپکتا رہے نا پتھر کے اوپر بھی تو اس کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی طاقت پہ یقین ہے کہ میں تسلسل سے بہتا رہوں، چاہے وقت زیادہ لگ جائے لیکن منزل مجھے ضرور مل جائے گی۔ اسی طرح سے شاعر کہہ رہا ہے کہ جب انسان مسلسل کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد اسے کامیابی میسر آتی ہے۔ تو انسان کی کامیابی
ایک بہت بڑی کاوش کا سلسلہ ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت نہ کریں, کوشش نہ کریں, دریا کی طرح لگاتار نہ بہتے رہیں تو آپ ترقی کر جائیں, آپ کامیاب ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محنت کے بعد آپ کو کامیابی میسر آتی ہے, اور مسلسل لگاتار کوشش کے بعد آسانی ملتی ہے, کامیابی ملتی ہے. اس لیے شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ پہاڑوں کو کیا ہے چاک میں نے, اور کیا ہے رہ گزر کو پاک میں نے, تو بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے. یعنی کہ اپنا روب جو ہے وہ میں نے زمین پہ گاڑ دیا ہے, پتھروں پہ گاڑ دیا ہے, چٹانوں کے اوپر گاڑ دیا ہے. اب کیا ہے, اب مجھے مسلسل چلتے رہنا ہے. اے عزیز طلباء, آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اسی طرح سے لگاتار محنت کیجئے, دریا بن جائیے, پانی کی طرح بن جائیے, پھر رستہ اپنا خود ہی نکالتے جائیے. دنیا کو نہ دیکھیے, دنیا کے معاملات کو نہ دیکھیے, آپ کو دیکھنا ہے خود کو, آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ذات کتنی کوشش کر سکتی ہے. پھر آگے بڑھتے جائیے اور منزل کی تلاش میں دور تک جائیے. جی پیارے بچوں, یہ تھا ہمارے پاس سلسلہ بند نمبر 2 کا. آئیے بند نمبر 3 کو پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں, آئیے بند نمبر 3 پڑھتے ہیں. میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں, میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں, میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں, میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں, میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی. ہریالی, زرخیزی, راحت, سکون. جی پیارے بچوں, اس پورے بند کے 2 معنی نکلتے ہیں. ایک جو ہم تسلسل سے پچھلے 2 بندوں میں پڑھ آئے ہیں, ایک یہ ہے کہ اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے, اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں حضرت انسان کو. آئیے ان دونوں پیرایوں میں ہم بات کریں گے. شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو دریا کا پانی ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں لوگوں میں ہریالی بانٹتا ہوں, مراد خوشحالی بانٹتا ہوں, میں فصلوں کو سیراب کرتا ہوں, میں کئی میدانوں کے سیراب کرتا ہوں, میری وجہ سے سبزہ اگتا ہے, کئی طرح کے نظارے لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں, میں لوگوں کا پیٹ پالتا ہوں. آپ غور کیجئے, شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ بڑی عظیم ہے. اللہ نے کئی دسترخوان بچھا رکھے ہیں نعمتوں کے, حضرت انسان کے لیے کئی طرح کے پھل, کئی طرح کا سبزہ, کئی طرح کی سبزیاں, کئی طرح کی جو سوغاتیں ہیں اللہ نے آپ کو ہر موسم میں عطا کر رکھی ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, قدرت ہے. کوئی بھی جاندار ہے, وہ کیڑے مکوڑوں سے لے کے حضرت انسان تک ہے, ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ نے بڑا خوبصورت, اچھا اور لذیذ بنا رکھا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. جیسے پانی کس طرح سے سیراب کر رہا ہے کھیتوں کو, اور کھیت جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے سرسبز و شاداب رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں پھل دیتے ہیں, اس سے فصل اگتی ہے, اور جتنے بھی انسان ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ضروریات پوری کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں اس پورے بند سے تو حضرت انسان کے لیے سبق یہ ہے کہ دریا کا پانی بن جائیے, دریا بن جائیے, لوگوں میں خوشیاں بانٹیے, لوگوں کے اندر سکون زیادہ سے زیادہ بانٹیے, ان کی تکالیف کو گھٹا دیجئے, ان کی ضروریات کو پورا کیجئے. جہاں آپ کو لگتا ہے کسی انسان کی ضرورت ہے اور وہ آپ سے پوری ہوتی ہے تو اس کے لیے چل پڑیے اور اس کی ضرورت کو پورا کیجئے, اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیے, ان کے تمام معاملات کو سلجھانے کی کوشش کیجئے. جس طرح سے ایک دریا جو ہے وہ فصلوں کو پانی دے کے ہمارے لیے کتنی محبت کا درس دے رہا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ مجھے راستہ بدلنا ہے, وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے, فصلیں اگا رہا ہے. حضرت انسان بھی ایسا ہو جائے, وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا نہ کرے. جی پیارے بچوں, آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں, اور ہمارے پاس آخری بند ہے چوتھا, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. جی پیارے بچوں, آئیے دیکھتے ہیں چوتھا بند. مجھے چلنا ہے, سستانا نہیں ہے, سفر کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے, کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے, حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے, میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی. میں اگر بات کرتا ہوں سستانا, تو سستانا کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جانا. یعنی طویل سفر تھا, آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ گئے, تھوڑا سا چین کرنے کے لیے, سکون حاصل کرنے کے لیے, اسے کہتے ہیں سستانا. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے افسانہ, یعنی کہ ایسی کہانی جو عارضی طور پر ہو, فرضی کہانی ہو, چھوٹی سی کہانی ہو. تو میں افسانہ نہیں ہوں, میں مستقل طور پر ہوں. جی پیارے بچوں, یہ 2 الفاظ تھے جو مشکل تھے اور آپ کو میں نے ان کے معنی بتا دیے. آئیے اس پورے بند کا معنی مفہوم اب سمجھ کے کرتے ہیں.
شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ جو دریا ہے وہ اپنی زبانی بتا رہا ہے، میں گھبرایا نہیں ہوں، میں کہیں ٹھہرا نہیں ہوں، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں تھک گیا ہوں، کبھی مجھے نہیں لگا کہ تھکن کے آثار میرے چہرے پہ ہیں، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ مجھے رک جانا چاہیے، میں لگاتار چلتا ہوں، رات کا شب کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، آندھی طوفان ہو، موسم جیسا بھی ہو، میں بدلتا رہتا ہوں، چلتا رہتا ہوں اور قدم سے قدم ملا کے چلتا ہوں، کبھی رکا نہیں ہوں، میں اپنے راستوں کو بدلتا رہتا ہوں، منزل میری ایک ہے لیکن کئی راستے ہیں جن سے ہوتا ہوا میں آگے بڑھتا رہتا ہوں۔ تو شاعر یہاں سے مراد لینا چاہتے ہیں کہ آج کا جو حضرت انسان ہے اسے بھی چاہیے، آج کا جو مسلمان ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے راستے بدل بدل کر، کئی نئے نئے طریقے آزما کر، کئی نئے نئے راستے آزما کر وہ اپنی منزل کی تلاش کرے۔ جب تک وہ اپنی منزل کی تلاش میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانیاں کرتا رہے گا، اور اگر وہ تھک کر ہار کر بیٹھ گیا اور خیال میں خواب میں چلا گیا، خیالوں کی دنیا میں جا بیٹھا کہ ابھی میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں، میں ٹھہر جاتا ہوں، آج کا کام کل پہ کر لوں گا، تو پھر یہ یقین کر لیجئے پیارے بچوں کہ آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، آپ کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکیں گے۔ آپ کو مسلسل کوشش کرنی ہے، چلتے رہنا ہے، ہمت کرنی ہے، اپنے اندر کا جذبہ جو ہے اسے ابھارنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر جو چنگاری ہے آخرکار وہ بھی بجھ جائے اور آپ ناکام لوگوں میں شمار ہونے لگ جائیں، بلکہ آپ کے اندر کی جو چنگاری ہے اسے شعلہ بنائیے، اسے زیادہ سے زیادہ بھڑکائیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور اپنی منزل کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ مجھ سا کوئی دیوانہ یہاں نہیں ہے۔ دریا کے زبانی وہ کر رہے ہیں کہ مجھ سا کوئی دیوانہ ہے ہی نہیں، میں چل رہا ہوں، اور اگر میری کہانی آپ کو لگتا ہے افسانہ ہے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ افسانہ عارضی ہے، میری کہانی مستقل ہے، تو مجھے چلتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے اور منزل کو حاصل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ تھی ہمارے پاس آج کی پہلی نظم۔ آئیے دوسری نظم کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو نظم ہے وہ ہے اپنا پرچم ایک ہے۔ اس نظم کا جو پہلا بند ہے اسے پڑھتے ہیں، اس کے معنی دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اپنا رستہ، اپنی منزل، اپنی دھوپ اور چھاؤں ایک، خوشیاں سانجھی، آنسو سانجھے، نگری گاؤں گاؤں ایک، راوی جہلم سندھ چناب، اپنے ساز اپنے مزراب۔ جی پیارے بچوں، آئیے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جی بچوں دیکھیے گا، سانجھی اکٹھی، نگری بستی، مزراب موسیقی کا آلہ۔ یہاں پہ شاعر نے اپنی دھرتی کے باسی جو ہیں، جو یہاں کے باشندے ہیں، ان کی بات کی ہے، اپنے ملک کی بات کی ہے۔ ہمارا ملک ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، اور وطن کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اور پھر جب آپ ایک ہی وطن میں رہتے ہوں تو اس کی ہر شخص کی خوشی بھی سانجھی ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ بھی آپس میں پیار محبت اور سلوک سے رہتے ہیں، ان کا رہن سہن ایک جیسا ہوتا ہے، ان کے درمیان فتنہ فساد نہیں آتا۔ جس طرح سے شاعر نے آخری 2 سطروں میں ہمارے کچھ دریاؤں کی بات کی ہے، کیونکہ ہمارے دریا، ہم پنجاب میں ہیں تو پنجاب جو ہے 5 دریاؤں کی دھرتی ہے، تو یہاں سے جب 5 دریا بہہ کے نکلتے ہیں تو یہ بھی خوشیاں بانٹتے ہوئے جاتے ہیں، پورے ہمارے وطن کو ہریالی دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم کیونکہ ایک ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا ملک ایک ہے تو ہم تمام لوگ اکٹھے ہیں، ہمیں مل جل کے چلنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ملک خوشحال ہوتا ہے، پیار محبت بھائی چارہ بڑھتا ہے، مساوات بڑھتی ہے اور محبت پروان چڑھتی ہے۔ تو جب تک ہم متحد ہیں، اکٹھے ہیں، ایک ہیں اور ایک ہی سفر کی طرف، ایک ہی منزل کی طرف بھاگ رہے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور ہم یکجان ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یکجان ہو جانا چاہیے تاکہ ہمارا پاکستان مزید ترقی کرے، مزید پھلے پھولے۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے پاس پہلا بند۔ آئیے دوسرا بند پڑھتے ہیں اور اس کے الفاظ معنی اور اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیار کا دریا ایک، ہمارا پیاس کی شبنم ایک، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک ہے، سبزے ہرے میدانوں میں
بھاگ بھرے کھلیانوں میں اس کی راس رچائیں ہم، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک۔ جی پیارے بچوں، آئیے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، دیکھیے گا، کھلیان کھیت یا اناج کا ڈھیر، بھاگ بھرے خوش قسمت۔ اس پورے بند کے اندر شاعر نے جس چیز سے پردہ اٹھایا ہے، جس نقطے کی بات کی ہے، وہ کوئی بھی ملک ہو، یہ نقطہ اس ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ کیونکہ جب تک ہمارے اندر بھائی چارے کی فضا قائم رہے گی، ہم ایک جان بن کے رہیں گے، ہم متحد رہیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہمارے اس ملک میں کئی اناج کے کھیت ہیں، کئی طرح طرح کی سبزیاں ہیں، کئی طرح کے پھل باغات ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ ہمارے پاس طرح طرح کے پھل ہیں جو ہم اپنے ملک کے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، اور بیرون ملک بھیج کے بہت سا زر مبادلہ بھی کماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پاکستان ہمارا ملک ہے، اور یہ ملک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس نعمت کا شکر اللہ سے ادا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے احسان فراموش ہیں، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں، اس ملک کے جو سرسبز کھیت ہیں ان کو مزید ہرا بھرا کریں، ان میں طرح طرح کے پھل اگائیں، طرح طرح کی سبزیاں اگائیں، اناج اگائیں، تاکہ یہی اناج ہمارے ملک کے وہ لوگ ہیں جنہیں ضرورت زیادہ ہے ان کی، جو بڑے غریب الغرباء ہیں، ان تک یہ پہنچے، اور ان لوگوں میں بھی محبت کی فضا قائم ہو جائے، وہ لوگ بھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور متحد ہو جائیں۔ کیونکہ جب کسی ملک میں خوشحالی بڑھتی ہے تو اس میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ بڑے اشخاص سے لے کر، بڑے طبقوں سے لے کر سب سے نچلا طبقہ جو ہے، وہاں تک ایک یکجہتی ہو، جو چیز بڑا کھا رہا ہے وہی چیز چھوٹا بھی کھا رہا ہو۔ جب یہ برابری آ جائے گی، مساوات قائم ہو جائے گی، تو پھر آپ کا ملک ترقی کرے گا، کوئی بھی ملک ہو وہ آگے بڑھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھا ہمارے پاس دوسرا بند۔ آئیے تیسرا بند پڑھتے ہیں۔ نوبت باجے ڈم ڈم ڈم، تیز قدم تیز قدم، پیار کا دریا ایک ہمارا، پیاس کی شبنم ایک ہے، اپنا پرچم ایک، اپنا قائد اعظم ایک ہے۔ جی پیارے بچوں، آئیے اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، شاعر یہاں پہ جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جاتا ہے تو اس در خوشیوں کے شادیانے بجتے ہیں، خوشیوں کی نوبت، وہ باجے بجتے ہیں کہ وہ ہر سمت میں سنائی دیتے ہیں، ملک کے کونے کونے میں ہر شخص خوشحال دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کب ہے؟ یہ تب ممکن ہے جب ہمارے تمام باشندے اس ملک کے رہنے والے ایک خیال کے ہو جائیں، ایک سوچ کے ہو جائیں۔ کیونکہ ہمارا ملک بنانے والے جو بڑے رہنماؤں میں سے قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں، وہ قائد ایک ہیں، تو ہمیں بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ جب ہمارے پاس یہ ملک ایک ہمیں ملا ہے اور ہمیں اس کے نگہبان مقرر کیا گیا ہے، تو ہمیں اس کی نگہبانی کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، ہمیں اس کے کھیتوں کو پانی دے کر اور اس کا سینہ چاک کر کے اس میں سے اناج نکالنا ہوگا، اس میں سے معدنیات نکالنی ہوگی، تاکہ ہمارے آنے والے وقت میں، اوقات میں یہ تمام خزانے ہماری مدد کر سکیں۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا سلسلہ۔ ہم نے 2 نظمیں پڑھی، بڑی اچھی طرح سے پڑھی، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔